ہاں جی اگلا سوال کریں جی. اچھا جی علی بھائی، دوسرا سوال جو ہے، اگلا سوال وہ بیسیکلی کلمے سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اس پہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بیسیکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بیسیکلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے. ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ بات صحیح ہے، دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا اسی طرح جو ہے بریلویوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اذان کے سے پہلے صلاۃ والسلام اور وہ اس کو اسپیکر پہ کرتے ہیں، بیسیکلی اسپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اذان کا پارٹ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو وہ تو سمجھے گا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھئی اذان کا پارٹ ہے. تو اس کے بارے میں ہاں جی اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نے کیا ہوا ہے. دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے، زیادہ سے زیادہ بدعت ہے. اذان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. اضافہ نہیں کیا ہوا، تھوڑا سا وقفہ رکھا ہوا ہے لیکن اٹیچ تو اس کو کر دیا ہے نا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بعد میں تو درود ضرور پڑھے. ٹھیک ہے جی. پہلے والا جو درود ہے وہ اذان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے، تو اس کی مخالفت تو خود غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اعتبار سے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ اذان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی، اور ان کی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اذان کے بعد پڑھواتے تھے. وہ بھی کہتے تھے 4-5 دن کے بعد ایک اذان کے بعد. روٹین نہیں بنائی تھی، وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے، اس کو کوئی حصہ نہ سمجھ لے. اور 4-5 دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے. ظاہر ہے دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا، کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. پتہ ان کو بھی تھا، انہوں نے لکھ دی ہے یہ بات شرح صحیح مسلم کے اندر. تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے، کلمہ تو شیعہ سنی کا ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے، 4 کلمے ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ. تو آپ لکھ دیں 6 کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا، تو نکل آئے گا وہ کلپ. باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں، تیسری شہادت، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے، اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے. نماز میں وہ محمد عبدہ رسول پہ رک جاتے ہیں. جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی، کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو، اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو. اذان میں تو ایڈیشن کر لی، وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے درود شریف کے حوالے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا. اور اس طریقے سے دیوبند اہل حدیث نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں 4 خلفاء کے نام لیے، آپ نے کیوں لینے تھے، وہ تو بعد میں منع ہے. تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے 4 کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیان کرتے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے، وہ تو کسی ایک موقع پہ حدیث بیان کی تھی. تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے. یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا، ابا جی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا، آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، میں بھی فیل ہو گیا، تو کیا کون سی نئی بات ہے، فیل دونوں ہی ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعات میں آتی ہیں. اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا، کوئی دین لادا نہیں ہو گیا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں. ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، آپ دین سے نکال دیں. 71B میرا مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گئے.